حضرات محترم، حضرت جمال الدین عرف جمن شاہ چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، والد کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ محمود راجن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور والد کی کتنی بڑی شان ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا شیخ محمود راجن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے۔ سلسلہ مغربیہ کی خلافت حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور اسی زمانے کے ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے حضرت شیخ ابو الفتح قریشی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اس زمانے کے اتنے بڑے ولی تھے کہ آپ کی نشست میں ہزاروں کے مجمع لگے ہوتے تھے، لیکن آپ کی محفل میں جب کبھی حضرت شیخ محمود راجن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو جمال الدین جمن شاہ چشتی کے والد محترم ہیں، جب آپ کے بابا جان ان کی محفل میں تشریف لاتے تو ہزاروں کے مجمع میں حضرت شیخ ابو الفتح قریشی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، اور اپنی مسند پر حضرت شیخ محمود راجن چشتی کو بٹھایا کرتے تھے، اور بٹھا کر فرماتے تھے آپ تو ان کی اولاد ہو۔ کن کی اولاد؟ حضرت کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور خلیفہ ہے، اور حضرت کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شان کیا تھی؟ آپ در اصل مرید محبوب الہی کے تھے، اور آپ کے تعلق سے دو قول ملتے ہیں کہ آپ حسنی سادات ہیں، اولاد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ، اور دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ آپ سیدنا خلیفہ دوم سرکار فاروق اعظم کی اولاد سے ہیں آپ۔ دونوں باتیں مشہور ہیں۔ المختصر یہ کہ حضرت کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ نصیر کے خلیفہ اور جانشین ہیں، جب خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کمال الدین علامہ چشتی کے امامے کو دیکھتے تھے تو امامہ دیکھ کر اپنی مسند سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ ابو الفتح قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ تو ان کی اولاد ہو جن کا امامہ دیکھ کر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ محمود راجن چشتی رحمۃ اللہ علیہ پہلے وصال فرمایا تو آپ کو احمد آباد ہی میں، جہاں آج سرکار جمال الدین جمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، وہیں پر آپ کی تدفین کی گئی، لیکن چند سالوں کے بعد آپ نے عالم خواب میں اپنے بیٹے حضرت جمال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جمن شاہ کو خواب میں بشارت دی۔ آپ نے جب زمین کھولی، قبر شریف کو کھولا، تو جسم اتنے سالوں کے بعد بھی صحیح سلامت تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی غسل دے کر، تازہ کفن دے کر حضرت کی تدفین کی گئی ہو۔ یہ ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، اور پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، یہ ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ زمین ان کے جسم کو کھاتی نہیں ہے، بلکہ کئی سو سال کے بعد بھی قبریں کھولی جائے تو ان کے جسم صحیح سلامت ہوا کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کو پٹن کی سرزمین پر منتقل کیا گیا، اور آج بھی حضرت شیخ محمود راجن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ پٹن شریف کی سرزمین پر ہے۔ یہ آپ کے بابا جان کا مختصر سا تذکرہ ہوا۔ اب اندازہ لگائیں کہ جن کو دیکھ کر بڑے بڑے شیوخ کھڑے ہو جاتے ہوں، اور بڑی بڑی بارگاہوں سے جن کو خلافت حاصل ہو، جن کا باپ ایسا ہے، تو پھر اس باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے فرمائی ہوگی؟ اس باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی ہوگی؟ آپ کے بیٹے ہیں حضرت جمال الدین عرف جمن شاہ چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک چیز اور بتاؤں، حضرت جمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو جانشین ہیں،
حضرت شیخ محمد حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شاہپور میں ایک مسجد مشہور ہے، شاہپور پتھر والی مسجد۔ دراصل میں یہ مسجد، اس مسجد کا اصل نام ہے شیخ حسن چشتی کی مسجد۔ بدقسمتی سے آج یہ مسجد دیوبندیوں کے قبضے میں ہے، لیکن اس مسجد کی تعمیر حضرت جمال الدین جمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین شیخ حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی تھی۔ تاریخی مسجد ہے، اتہاسک مسجد ہے، اور آج بھی آپ جا کر دیکھیں وہاں خانوادہ چشتیہ کے اسی مسجد کے صحن کے ایک طرف خانوادہ چشتیہ کے کئی بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت محترم حضرت جمال الدین جمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے گھرانے میں آنکھ کھولی آپ نے، بچپن ہی سے آپ کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ کی تربیت کی گئی۔ چند سالوں میں علوم ظاہری کو آپ نے حاصل کر لیا، یعنی مختصر سی زندگی میں بچپنے کے عالم میں آپ عالم، حافظ، قاری، مفتی، محدث، مفکر، فقیہ، آپ جو بھی کہہ لیں، وہ سارے ظاہری علوم آپ نے اپنے گھر ہی میں حاصل کر لیے تھے۔ کیونکہ باپ کو دیکھو تو حضرت شیخ محمود راجن چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اللہ کا ولی، دادا کو دیکھو تو حضرت شیخ علم الدین چشتی جیسے اللہ کے ولی، پورا خاندان ولیوں کا خزانہ، ولیوں کی کان تھی پورا خاندان۔ اللہ اکبر۔ گھر ہی میں تربیت ہو رہی ہے، سارا ظاہری علم حاصل کیا، اور والد محترم نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ آپ کے علم کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اس وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سید حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کا تعلق جیلان سے تھا، بغداد معلیٰ کی سرزمین سے تھا۔ وہ جب گجرات احمد آباد میں تشریف لائے تو حضرت جمال الدین عرف جمن شاہ رحمت اللہ علیہ کی چرچے، آپ کا شورا سنا ہوا تھا، ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت کی نشست میں بیٹھے تھے، اور بیٹھے بیٹھے حضرت سید حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ پوچھا۔ وہ عرب کے آئے ہوئے بزرگ یہاں کے ایک گجرات احمد آباد کے عالم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کہتے حضرت ایک مسئلہ تو بیان کرے، ایک حکمت تو بتائیں، ہاتھ میں 5 انگلیاں کیوں ہیں؟ بھائی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 3 انگلیاں ہوتی، 1 ہوتی، 10 ہوتی ایک ہاتھ میں، کوئی بھی 5 ہی کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ سوال ہر کسی سے نہیں پوچھا جاتا، یہ سوال ہر کسی سے نہیں پوچھا جاتا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، جنہوں نے پڑھا ہو نا ان سے یہ سوال نہیں پوچھے جاتے، جنہوں نے پیا ہو ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ جو پڑھتے پڑھتے مولوی نہ بنے ہو، پڑھتے پڑھتے مولا بن گئے ہو، جو علم حاصل کرتے کرتے مولا بن گئے ہو، یہ سوال ان سے پوچھے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج لوگ علم کا تعلق شیطان سے جوڑتے ہیں، کہتے شیطان کے پاس علم تھا، شیطان کے پاس۔ میں کہتا ہوں سن لو، اس کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیطان کے پاس ادھورا علم تھا، بے ادب تھا۔ علم کا تعلق شیطان سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور امت کے سب سے بڑے عالم کا نام لیا جائے تو تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، حسن حسین کا بابا، سرکار مولائے کائنات، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، امت کے سب سے بڑے عالم کا نام۔ تو علم کو تم شیطان سے جوڑتے ہو، اللہ اکبر، نہیں، یہ غلط چیز ہے،
یہ غلط بات ہے۔ اب دیکھو جیسا جس کا علم ہوتا ہے ویسی اس کی فراست ہوا کرتی ہے، نظر ہوا کرتی ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ سنو، آج لوگ علم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، عالم دین کو گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ میں علم حاصل کرتا رہا، میں علم حاصل کرتا رہا، میں علم حاصل کرتا رہا، حتیٰ کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ پتا چلا علم وہ چیز ہے کہ جب بندہ صدق دل سے علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے تو یہ علم انسان کو اللہ کی ولایت دلا دیتا ہے۔ عرض کر رہا تھا شیخ حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور یہ بتائیں ہاتھ میں 5 انگلیاں ہی کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت جمال الدین جمن شاہ چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو 5 دن کی زندگی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم بغور سنیے، فرمایا 5 دن کی زندگی دی ہے۔ شیخ حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا 1 دن پیدائش کا ہے، 1 دن پیدائش کا ہے، 1 دن انتقال کا ہے، بچ گئے 3 دن۔ حضرت جمال الدین جمن شاہ چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 دن کی مختصر سی زندگی میں دوسرے کی زمین پر بندہ تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اوقات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم حضرت جمن شاہ رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے کیا نصیحت فرمائی، کیا نقاط بیان فرمائے، کیا حکمتیں بیان، مختصر سی زندگی، اس میں بھی 2 دن پیدائش اور انتقال کے 3 دن کی مختصر سی زندگی، اور اس مختصر سی زندگی میں بندہ تکبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں زندگی کے صرف 3 دن ہے۔ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صرف 3 دن کی زندگی ہے۔ فرمایا 1 دن جو گزر گیا، جو ہاتھ سے نکل گیا، اور 1 دن باقی ہے جو آنے والا، لیکن آنے والے دن کا تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ وہ تمہیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ 1 دن جو گزر گیا، 1 دن جو آنے والا ہے، لیکن آنے والے دن کے بارے میں تمہیں کوئی پختہ یقین نہیں کہ وہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور رہ گیا وہ دن جس میں تم جی رہے ہو، رہ گیا وہ دن جس میں تم جی رہے ہو، تو اس دن کو غنیمت جانو اور اپنی زندگی کو اس کام میں لگاؤ جو کام اللہ کی رضا کا مقصد ہو، جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم قرآن مجید کی سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب آپ لوگوں کو بتا دو، اس دنیا کی زندگی پر لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج 60-70 سال کی زندگی کے لیے ہماری یہ پلان ہے، ہمارا آگے فیوچر کے لیے یہ پروگرام ہے کہ ہمیں یہ بھی کمانا ہے، ہمیں یہ بھی کرنا ہے، ہمیں یہ بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، ہمیں یہ بھی کرنا ہے۔ ارے 60-70 سال کی زندگی کے لیے اتنے سارے انتظامات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے وہ آخرت جہاں ہمیں ہزاروں سال رہنا ہے، وہ قبر جہاں ہم نے کئی سو سال ایک اندھیری کالی کوٹھری میں لیٹے رہنا ہے، اس قبر کے لیے بتاؤ ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ 60-70 سال کی زندگی کے لیے تو بڑے بڑے بنگلے بھی بنا لیے،
AC بھی لگا لیے اور ساری سہولتوں کا بندوبست بھی کر لیا. میں کہتا ہوں کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں تو ٹھنڈک اور AC کی ہوا حاصل کر لی، مگر کبھی وہ عمل کیا جس سے تمہاری قبر میں بھی جنت کی کھڑکی کھولی جائے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نصیب ہو. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 3 دن کی مختصر سی زندگی ہے اور وہ دن تمہارے لیے قیمتی دن ہے جس میں تم جی رہے ہو. اور سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب لوگوں سے فرما دو. کیا فرما دو؟ فرمایا کہ کہہ دو دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برسے. کیا فرمایا؟ جیسے آسمان سے بارش نازل ہو اور جب زمین پر بارش گرتی ہے تو ہر طرف ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، ہر طرف گرینری ہو جاتی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں جو گھاس تھی، جو گرینری تھی، جو سبزہ تھا، وہ ختم ہو کر، وہ خشک ہو کر ہوا کے زور پر کبھی ادھر گر رہا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے. انسان کی زندگی بھی اس ہریالی کی مانند ہے کہ چند دن اس دنیا میں رہنا ہے پھر ختم ہو جانا ہے. لیکن اے لوگو، کامیاب ہے وہ انسان جنہوں نے اپنی آخرت کی تیاری اس دنیا میں کر لی ہے. ارے دنیا میں آ کر دنیا کی تیاری تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر دنیا میں آ کر جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے اس کو دنیا غوث العظم دستگیر کے نام سے پہچانتی ہے. دنیا میں آ کر دنیا کی تیاری تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر دنیا میں رہ کر جو آخرت کو سوار لیتا ہے اسے دنیا خواجہ اجمیر سرکار غریب نواز کے نام سے پہچانتی ہے. دنیا میں رہ کر دنیا کی تیاری تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر دنیا میں رہ کر جو آخرت کی زندگی کو سوارتا ہے اسی کو دنیا شہنشاہ گجرات سرکار شاہ عالم کے نام سے پہچانتی ہے. اسی کو دنیا حضرت جمال الدین جمن شاہ چشتی کے نام سے پہچانتی ہے. حضرات محترم، یہ مختصر سی زندگی 3 دن کی زندگی، اللہ اکبر. اور اسی وجہ سے یہ 5 انگلیاں ہاتھوں میں ہے تاکہ جب اس ہاتھ پر نظر ڈالو تو ہمیں زندگی کا مختصر ہونا یاد آئے، ہمیں زندگی کا مختصر ہونا یاد آئے کہ ہاں یہ 5 دن کی مختصر سی زندگی ہے. اس مختصر سی زندگی میں جتنا رب کو منانا ہے منا لو، جتنا رب کی رضا حاصل کرنی ہے کر لو. اللہ اکبر. حضرات محترم، یہ تو ایک بات ہے، یہ تو ایک بات ہے، ورنہ اگر میں صرف لفظ 5 پر بولنا شروع کروں تو پھر نمازیں بھی 5، نماز بھی 5. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے دیکھیں تو 4 لفظ ہے، ایسے دیکھیں تو 4 حروف ہے، لیکن میم پر جو تشدید آئی ہے تو تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو لفظ مصطفیٰ میں، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی 5 حروف ہے. اب 5 دن کی زندگی تو آپ نے جمن شاہ سرکار سے سنی، آپ کی تعلیمات سے سنی، لیکن آج یہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں. سرکار غریب نواز ایک مرتبہ اپنے خاص چاہنے والوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز بھی 5 ہے اور اللہ کے محبوب کے نام کے حروف بھی 5 ہے. اور فرمایا کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن یہ کبھی کبھار ادھر سے ادھر سے خیال آ جاتا ہے نا، نماز میں کراہت خرابی پیدا ہو جاتی ہے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں نماز کی پابندی کرتے رہو اور حضور کے نام کی تسبیح اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو. یعنی اٹھتے بیٹھتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار پر درود و سلام پڑھا کرو. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں نماز کی پابندی کرتے رہو گے اور اٹھتے بیٹھتے حضور پر درود و سلام پڑھتے رہو گے، حضور کے نام کی تسبیح جپتے رہو گے، تو نماز میں جو خرابی آئی ہے وہ درود کی برکت سے ختم کر دی جائے گی.
نماز کی خامیاں خرابیاں درود کی برکت سے ختم کر دی جائے گی. لیکن افسوس ہم تو نہ درود والے ہیں نہ نماز والے ہیں. اللہ اکبر. ہم صرف باتوں کے ہیں, ہم صرف بڑی باتیں کرتے ہیں, ورنہ مسجدیں جو خالی ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہم کتنے نماز والے ہیں. ورنہ آج حضور کا نام آئے, آج محبت کی باتیں آئیں, آج نعرہ تکبیر کی بات آئے تو مسلمان جھوم جھوم کر نعرے لگاتا ہے. مگر جب حضور کی سیرت پر عمل کی بات آتی ہے, جب آقا تاجدار کی تعلیمات پر عمل کی بات آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ سنی کہیں اور نظر آتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عشق رسول نصیب فرمائے. بات میں عرض کر رہا تھا حضرت جمال الدین جمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا مقام تھا فنا فی اللہ. ولیوں میں الگ الگ درجے ہوتے, کوئی قلندر ہوتا ہے, کوئی غوث ہوتا ہے, کوئی خواجہ ہوتا ہے, کوئی قطب ہوتا ہے, کوئی ابدال ہوتا ہے. لیکن ولایت کی دنیا میں ایک منصب ہے فنا فی اللہ کا, یعنی اپنی ذات اللہ کی ذات میں فنا کر دینا. حضرت جمال الدین جمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا مقام کیا تھا؟ آپ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو آپ کے بدن کے اعضاء الگ ہو جایا کرتے تھے, آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے. اور جب آپ اللہ کے ذکر سے فارغ ہوتے تو آپ کا بدن دوبارہ اصل حالت پر آ جایا کرتا تھا. چنانچہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جمال الدین نے, یعنی اپنا نام لے کر کہتے ہیں, جب جمال الدین نے اپنی ذات کو اللہ کے معرفت کے سمندر میں غرق کر دیا, یعنی اپنے وجود کو رب کے معرفت کے دریا میں فنا کر دیا. جب میں نے اپنی ذات رب کی ذات میں فنا کر دی اور پھر جب نظر اٹھا کے کائنات کی جس شے کو دیکھا, کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے فنا فی اللہ کا مقام رکھنے والا, یہ ہوتا ہے فنا فی اللہ کا مقام رکھنے والا. کہتے ہیں جب میں نے اللہ کی معرفت کے دریا میں اپنی ذات کو ختم کر دیا, غرق کر دیا, غم کر دیا, تو پھر کیا ہوا؟ کائنات کی جس شے پر نظر ڈالی اس شے میں مجھے رب کی تجلیوں کا جلوہ نظر آیا, اس شے میں مجھے رب کی تجلیوں کا جلوہ نظر آیا. اور مسلمان رب کا قرب کیسے پا سکتا ہے؟ ارے یہی نماز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے, مگر اس کا آسان ترجمہ کر دوں, اگر کوئی رب کا قرب پانا چاہتا ہو تو وہ 5 وقت کے سجدے کا پابند بن جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا بندہ رب سے کس حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. کسی پیر فقیر کا قول نہیں ہے, بلکہ تمام نبیوں کے سردار نے وہ پتہ بتایا, کائنات کے سردار نے بتایا, جس کے صدقے اللہ نے 18,000 عالم بنائے. اس نبی نے یہ پتہ بتایا بندہ اس حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. آج ہم نے سجدے ہی کو کھو دیا, آج ہم سجدے ہی سے غافل ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت جمال الدین جمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر کیا فرماتے ہیں, ایک مقام پر کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض ولی ہوتے ہیں ان کی شان الگ ہوتی ہے, بڑی عیش و آرام والی ان کی زندگی ہوتی ہے. بعض ولیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پھٹی ہوئی گدڑی میں بیٹھا ہوا ہے. بعض ولی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت سارے خدام کھڑے ہوتے ہیں, پاس جانے کا بھی موقع نہیں ملتا. اور بعض اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں ہر کوئی خاص و عام ان کے پاس چلا جاتا ہے. الگ الگ ولیوں کی سیرت دیکھی گئی ہے. ٹھیک, حضرت جمال الدین جمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ ولیوں کی جو الگ الگ زندگی ہے نا, ان کی زندگی اللہ کی الگ الگ صفتوں کو بیان کرتی ہے. ان کی زندگیاں اللہ کی الگ الگ صفات کو بیان کرتی ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم, کوئی عیب تلاش کر لیتا ہے,
فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں پورا جسم چھوڑ کر سڑے ہوئے زخم پر جا کر بیٹھتی ہے مکھی، اور اچھی باتوں کو چھوڑ کر جو صرف عیب والی بات کو پکڑے نا، تو فاروق اعظم نے فرمایا اس کی مثال اسی مکھی کی طرح ہے۔ پوری سیرت چھوڑ کر جو عیب کی بات تھی اس پر جا کر بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بے ادبیوں سے بچائے، لوگوں کے عیب نکالنے سے اللہ بچائے، ہمیں اپنے عیب نکالنے کی توفیق دے اللہ کہ ہم میں کتنی خرابیاں ہیں۔ حضرات محترم، سن ہجری 940 کا زمانہ آیا۔ اس سال آفتاب ولایت کا یہ چراغ اس دنیا سے بوجھ گیا، غروب ہو گیا۔ حضرت جمال الدین جمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور احمد آباد کے آشرم روڈ پر شیخ پورہ ایریا کا نام کیا ہے، شیخ پورہ میں آپ کا مزار بنایا گیا۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے جا کر دیکھو کتنا عالیشان مزار ہے۔ اللہ کے ولی کہاں کہاں آرام فرما رہے ہیں۔ ہم دوسری جگہ جائیں حالت خراب ہے نا۔ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے وہ بھی لائن میں کھڑے رہتے ہیں جب غیروں کے یہاں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی غیروں کے یہاں بھی بڑی شان سے آرام فرما رہا ہے، اور ہزاروں لوگ ان کے دربار میں آتے ہیں اور فیض حاصل کر کے جاتے ہیں، اپنا دامن گوہر مراد سے بھر کے جاتے ہیں۔ آشرم روڈ کی سرزمین پر شیخ پورہ میں آج بھی آپ کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔